الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سیاحت محترم اس سے قبل سورہ الفرقان کی ہم نے 18 آیات تلاوت کی، جن کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے سماعت فرمایا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ اس آیت میں پچھلی گفتگو کا کچھ حصہ شامل ہے۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی جل جلالہ وعز برہانہ جب کافروں کو اکٹھا فرمائے گا تو کافروں کو اکٹھا کر کے جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، بت وغیرہ، ان کو بلائے گا اور ان سے، ان کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان بتوں سے پوچھے گا کہ میرے ان بندوں کو کیا تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہ ہوئے تھے؟ کل اس چیز پہ آپ نے سماعت فرمایا۔ تو وہ بت کہیں گے ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے تو یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ اے میرے مولا ہم تیرے سوا کسی کو اپنا معبود پکڑتے یا کسی کو اپنا معبود بناتے، ہم اپنے آپ کو معبود قرار دلواتے، ہم تو کسی کو بھی معبود نہیں کہہ سکتے تیرے سوا۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتُهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، اصل وجہ یہ بنی کہ اے میرے مالک تو نے انہیں ہر نعمت کے اندر فراوانی عطا کی جس کی وجہ سے یہ تجھے بھول گئے۔ یہ کون کہیں گے؟ بت یہ کہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فقط کذبوکم بما تقولون، سو اے مشرکو تمہارے معبودوں نے تمہاری کہی ہوئی باتوں کی تکذیب کر دی، جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو آج تمہارے ان معبودوں نے ہی تمہیں جھٹلا دیا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، بس اب تم نہ عذاب کو دور کر سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، یعنی کہ اب جو تمہیں سزا ملے گی اس سزا پر نہ یہ تمہاری مدد یہ بت کر سکتے ہیں اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو اور نہ تم خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہو۔ یہ سب ذرائع بند کر دیے گئے۔ فرمایا اب کیا ہے؟ اب یہ ہے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ جس نے بھی ظلم کیا یعنی جس نے کفر اختیار کیا، شرک کیا، یہ تو اب خود ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور جس نے پھر خود اختیار کرنے کے ساتھ دوسرے کو اس طرف مائل کیا، دوسرے کا ذیل بنا کر اس طرف لایا، یعنی کفر اور کفر کر جو تم میں سے بھی ہوگا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اب ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ فَمَا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
अतस्बिरून वकान रब्बुका बसीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे वो सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते थे। वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, और हमने तुम में से बाज को दूसरे बाज के लिए आजमाइश का सबब बना लिया। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? वकान रब्बुका बसीरा, और आपका रब खूब देखने वाला है। इसमें भी कुफार के एक एतराज का जवाब है। तो आपको याद है पीछे उन्होंने एतराज किया था कि ये बाजारों में चलते फिरते खाना खाते हैं तो ये रसूल कैसे हो सकते हैं? वो समझते हैं रसूल कोई अजूबा चीज है, रसूल कोई नई अलहदा से मखलूक है, रसूल कोई बिल्कुल हमसे हट कर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से ही जिन्हें अजमत का सरचश्मा बनाया, जिन्हें आफताबे अजमत बनाया, अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत और रिसालत अता फरमाई। जिन्स के एतबार से, जात के एतबार से, नस्ब के एतबार से अफसर हो सकते हैं, आली हो सकते हैं, बुलंद हो सकते हैं, मगर हम में से ही। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम, मैंने तुम में से चुने हैं नबूवत के लिए, रिसालत के लिए, सहाबियत के लिए, ताबईयत के लिए, विलायत के लिए, इमामत के लिए, खिताबत के लिए, अज़मत के लिए, दराजात के लिए। और जिसको भी मैंने चुना तुम में से ही मैंने चुने हैं, तुम में से। लेकिन कोई वो है जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह तबारक व तआला फिर उन्हें मर्तबे और बुलंद मकामात अता करता है। विलायत में तकवा परहेजगारी की वजह से, इल्म की वजह से, अपनी जाती तवाज़ो इंकिसारी आजिज़ी की वजह से, और इसके सिवा दीगर मखलूकात पर रहम करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मकामात अता फरमाता है। लेकिन ये सारी चीजें तो वो हैं कि इंसान कसब करके इख्तियार कर सकता है, हासिल कर सकता है, कसब करके यानी मेहनत करके। लेकिन इनमें से एक मकाम वो है कि जो मेहनत के साथ हासिल नहीं होता, वो फकत अल्लाह ताला का फजल है। वो कौन सा है? वो नबूवत और रिसालत है। यानी कि कोई तहज्जुद पढ़ पढ़ के नबी नहीं हो सकता। कोई जितनी मर्जी इबादत कर ले, जितना मर्जी परहेजगार कर जाए, जंगलों में चला जाए, बयाबानों में जिंदगी गुजार दे, सारी दुनिया को छोड़कर खुदावंद कुद्दूस के साथ लौ लगा ले और अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजार दे, लेकिन नबी नहीं बन सकता, नबी नहीं बन सकता, रसूल नहीं बन सकता। अपने ज़ोहद की वजह से कोई नबी नहीं बन सकता। हाँ, नबी कौन है? ये अल्लाह ताला का फजल है। खुदा ताला ने जिन्हें पसंद फरमाया उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया, उन्हें रिसालत से सरफराज फरमाया, और इन सब में से जिसे सबसे पसंद फरमाया उसे अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाया, उसे अपना हबीब बनाया, उससे मोहब्बत फरमाई, और उससे जब मोहब्बत फरमाई तो फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों और सारे के सारे रसूलों का सरदार बनाया। अच्छा, अब उन्होंने इतराज किया कि ये रसूल कैसे हो सकते हैं? आज भी लोग इतराज करते हैं ये हम में से हैं, हम में से तो हैं, लेकिन हम में से होने का मतलब ये नहीं है कि हम में से हैं तो हम कैसे हैं। अब इसकी थोड़ी सी और समाज फरमा ले कि अगर ये लफ्ज हमारे किसी के कानों तक पहुंचे कि हम में से ही अल्लाह ताला ने चुने हैं, लेकिन साथ में जुमला ये भी याद रखिए हम में से चुनकर, हम जैसे नहीं हो सकते या हम उन जैसे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने हम में से चुनकर उनकी जो कैटेगरी और उनका जो दर्जा है वो ऊपर रखा है। उन जैसा कोई नहीं हो सकता। दिखने के अंदर हमारे भी हाथ दो हैं, दिखने के अंदर उनके भी हाथ दो हैं, दिखने के अंदर हमारी भी आंखें दो हैं, उनकी भी दो हैं। सारी असबाब में वो भी निकाह करते हैं, हम भी करते हैं। माल असबाब कमाई में रोजमाज के लिए मेहनत हम भी करते हैं, उन्होंने भी की है। ये सारे मामलात यकसर हो सकते हैं,
لیکن ان کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے کہ ہم میں سے چن کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا حبیب بنا لیا، انہیں اپنے قریب کر لیا، اور ہم اس ایک وجہ سے اور اس ایک سبب سے ہم ان سے دور رہ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر جو انہیں مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ ہمیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی ان کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا، ان کے تو فقط ایک ابرو کے اشارے پر اللہ تعالیٰ قبلہ چینج فرما دیتا ہے، ان کے تو فقط ایک آسمان پر چہرہ اقدس اٹھانے سے اور ذہن میں فقط ایک خیال آنے سے اللہ تعالیٰ ان کے تو قبلے چینج فرما دیتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، لیکن ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، ہم میں سے ضرور ہیں مگر ہم جیسے نہیں۔ ہمیں مختلف ڈاکٹر حضرات جگہ جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کہ تھوکنا منع ہے، تھوکنا منع ہے، یہاں پہ تھوکنا منع ہے، یہاں پہ تھوکنا منع ہے۔ کیوں تھوکنا منع ہے؟ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ جب تھوکتے ہیں تو اس تھوک سے، ہماری تھوک سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں، جب بیماریاں پھیلتی ہیں تو ڈاکٹروں نے سدباب کرنے کے لیے لکھ کر لگا دیا یہاں پہ تھوکنا منع ہے۔ ہماری اور تمہاری تھوک سے جراثیم پیدا ہوں، بیماریاں پیدا ہوں، مرض بڑھے، اور ہماری تھوک ہمارے دوسرے کے لیے ایک ایذا کا سبب بنے، مریض بنے، لیکن ہم میں سے ہی ہے۔ لیکن وہ کیسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تھوک کے اندر ایسی شفا رکھی ہے کہ وہ اگر کسی بیمار کی آنکھوں پر لگا دے تو ان کے تھوک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کو درست فرما دیتا ہے۔ اگر کھارے کھوہ کے اندر، کھٹے پانی کے اندر اگر وہ اپنا تھوک پھینک دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تھوک کی برکت سے وہ پانی شفا والا اور میٹھا بنا دیتا ہے۔ اگر وہ اپنا تھوک کسی ہنڈیا میں ڈال دیں تو ان کے تھوک کی برکت کے ساتھ وہ جو فقط 4 یا 5 افراد کا کھانا تھا اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ 70 صحابہ کو بھی پورا آ جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہم میں سے ضرور ہیں مگر ہم میں سے ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، اپنے مقام مرتبہ کے اعتبار سے وہ عالی ہیں، وہ بلند ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ بھی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول جتنے دیکھے ہیں وہ بازاروں میں جاتے رہے ہیں، وہ بھی کھاتے رہے ہیں، پیتے رہے ہیں۔ آپ کا یہ اعتراض مناسب نہیں ہے کہ رسول بازاروں میں کیوں جاتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہ رسول بازاروں میں نہ جاتے، تجارت نہ کرتے تو ہمیں تجارت کے اصول کہاں سے آتے؟ تجارت کرنا ہمارے لیے سنت کیسے بنتا؟ اگر وہ کھانا پینا ہمارے سامنے یہ معاملات نہ کرتے تو اس معاملے کی سنت ہمارے لیے کیسے پیدا ہوتی؟ اس معاملے کو ہم کیسے سمجھتے؟ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ ہر چیز کو اعتراض کی نظر سے نہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے رہنمائی کے لیے جب وہ پیش کی جاتی ہے، ہمارے لیے رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا اور بڑی اعلیٰ تدبیر والا ہے۔ اس کے پیش نظر اس نے جتنے رسول بھیجے اور انہوں نے جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر کیا وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو لہذا اسے ہم اگر حاصل کریں گے تو اعتراض کے لیے نہیں بلکہ نمونہ کے طور پر حاصل کریں گے کہ اس سے ہم نے حاصل کیا، آغاز کیا ہے، ہمارے لیے اس میں سے کیا ہے۔ اگر اپنی زندگیاں ہم ان کی زندگیوں کے مطابق کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے نجات اور فلاح کا سامان ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے لیے آزمائش کا سبب بنا لیا ہے۔ اس پر محدثین نے، مفسرین کرام نے
مختلف باتیں کی ہیں، صرف ایک بات پر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے وہ جو غریب صحابی تھے، حضرت عامر بن فہیرہ اور یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو غریب صحابی تھے، یہ جب اسلام لے کر آئے تو کفار نے دیکھا کہ یہ جو حضور کریم علیہ السلام کے گرد بیٹھے ہیں، یہ تو کسی وقت میں ہمارے غلام ہوا کرتے تھے، تو آج یہ اسلام لے آئے ہیں اور اسلام لا کر حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ہم اسلام لائے تو یہ ہم سے سبقت لے گئے، یعنی یہ پہلے اسلام لائے ہیں تو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے تحت یہ ہم سے افضل ہیں، یہ افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے غلام رہے ہیں۔ لہذا ایک چیز یہ، دوسری، اگر یہ اسلام لے آئے ہیں تو ہم بھی اگر اسلام لائے تو یا تو پھر ہونا کہ ہماری سٹنگ کے لیے سیٹیں علیحدہ ہوں اور ان کی سٹنگ کے لیے سیٹیں علیحدہ ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ہم اسلام لائیں تو ہم اسلام لائیں گے تو ہم تھوڑا سا ان سے سٹ کر اور تھوڑا سا اوپر ہو کر بیٹھیں گے، اور یہ اسلام لائیں تو یہ نیچے ہی بیٹھے رہیں گے، پتہ چلے گا مالک اور غلام کا ایک فرق ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تمہارے بعض کو بعض کے لیے، بعض کو دوسروں کے لیے ہم نے آزمائش بنا دیا ہے، وہ تمہاری وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو سارے ہی ایک ہو گئے، وہ اس چیز سے چڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتصبرون، وہ تم سے چلتے حسد کرتے سڑتے ہوئے اسلام نہیں لا رہے، تمہیں اس چیز کا پتہ بھی ہے، اتصبرون، کیا تم اس اپنی وہ جو تمہاری انسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس پر صبر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے فرماتا ہے کیا صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اپنے رب پر چھوڑ دو، تمہارا رب بہت بدلہ لینے والا، بڑا دیکھنے والا اور بہت کا احساس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔